الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دیا ہے، اور موت ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی خواہ و فاجر ہو یا کافر، یہاں تک کہ خدا کو نہ ماننے والا بھی موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے لے کر مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز اور بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیا کے ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں ڈھکیلنے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں میں پہنچانے والی ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی عزت کرتی ہے، نہ دنیا کے ظالموں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی خدا کا حکم ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی ہوئی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی ہے۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کے آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینہ اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے دن ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، کہ ہر آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرتا ہے، اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے، اور موت کب آ جائے اس کا کوئی یقین نہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے نہ آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، کفا بالموت واعظا یا عمر، کہ اے عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ بہرحال بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ہمارے درمیان بیلور کے امیر صاحب یعنی عبداللہ امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پسندیدہ دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا تھا، اسی وجہ سے آپ دن رات دین کی محنت میں لگے رہتے ہیں، اخلاص و للہیت کے ساتھ، پوری محنت و لگن کے ساتھ امت کی خدمت میں منہمک رہے۔ زہد و تقویٰ آپ کے خاص صفات میں سے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ عاجزی، تواضع کے ساتھ ملنا، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ ملنا آپ کے اعلیٰ خوبیوں میں سے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نو مسلم تھے۔ آپ اپنے پہلے والے مذہب سے توبہ کر کے سچے دل سے اسلام قبول کیے تھے،
यही वजह थी कि हमेशा ईमान की फ़िक्र लगी रहती थी। बंदे का कई बार अल्लाह के रास्ते में बेलूर जाना हुआ तो हमेशा बंदे से हिम्मत अफजाई की बात करते और आगे बढ़ाते, और कभी अमीर साहब गहरी सोच में होते तो बंदा खुद जाकर पूछता, अमीर साहब क्या बात है? तो कहते मौलाना दुआ करो, जिस फजल से अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत दिया है उसी फजल से मुझे ईमान पर मौत दे दे। हकीकी बात तो यह है कि अमीर साहब रहमतुल्लाह अलैह पूरी ज़िंदगी ईमान और आमाल की दावत देते रहे, खुद ईमान बचाने की फ़िक्र करते रहे और आमाल सालिहा की पाबंदी के साथ दुनिया से इस तरह रुखसत हुए कि आप अपने रब और अपने नबी की मुलाकात से हंस रहे थे और कई लोग आपकी जुदाई से आंसू बहा रहे थे। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कुछ ऐसे भी उड़ जाएंगे इस बज़्म से जिनको, कुछ ऐसे भी उड़ जाएंगे इस बज़्म से जिनको तुम ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। गुलशन की फ़िज़ा सदियों मुझे याद करेगी, गुलशन की फ़िज़ा सदियों मुझे याद करेगी, कलियों को मैं वो खून जिगर देकर चला हूँ। इसीलिए मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ज़िंदगी ऐसी गुजारो जैसे रमज़ान, ज़िंदगी ऐसी गुजारो जैसे रमज़ान, तो मौत ऐसी आएगी जैसे ईद का चाँद। इस आयत मुबारका के भी आप रहमतुल्लाह अलैह मिस्दाक़ बन रहे थे। आयत मुबारका यह है, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। इस आयत मुबारका में मुसलमानों को बशारत है कि अल्लाह और उसके रसूल की मुकम्मल इताअत करने वाले ऊंचे दर्जात के रहने वालों के साथ होंगे। अल्लाह ताला अमीर साहब को ऊंचे दर्जात में रहने वालों के साथ उनका हशर फरमाए और बार बार अल्लाह ताला अमीर साहब की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।